آپ نے خود بھی کہا کہ ایک دفعہ حملہ ہوا ہے تو آپ کو خدشہ بھی ہے دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. کل آپ پنڈی میں جائیں گے, بڑا کراؤڈ ہوگا, لوگوں میں جائیں گے, تو سیکیورٹی ارینجمنٹ کوئی خاص ہوں گے یا کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل سیکیورٹی ارینجمنٹس ہم کر رہے ہیں. وہ میری پارٹی لوگوں کی مجھے اتنی میسیجز آ رہی ہے کہ جی اپنا دھیان رکھو. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ احتیاط, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پوری اپنی انسان احتیاط کرے پھر اللہ پہ چھوڑے. لیکن دیکھیں یہ جو خوف ہے نا موت کا, میں نے تو موت بڑی قریب سے دیکھی نا, کیونکہ میں جب گر رہا تھا تو یہاں سے گولیوں کی مجھے وہ گئی ہیں اوپر سے, تو میں اگر وہ نہ ٹانگ پہ گولی تو سیدھے اوپر لگنی تھی, یا وہ لڑکا ہاتھ نہ وہ ابتسام وہ نہ ہاتھ مارتا تو وہ گولی بجائے ادھر لگنے کے اوپر لگنی تھی ساری. تو میں نے تو دیکھی ہے, تو اللہ بچانے والا ہے, کوشش انسان کرتا ہے, لیکن یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے نا آپ دنیا سے نہیں جاتے. یہ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. فیملیز بھی آئیں گی کل, بچے بھی آئیں گے, انہوں نے بڑا کوشش کی ہے ٹیرر پھیلائیں, خوف کہ جی سوئسائڈل بامبنگ ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. سو واٹ ڈو یو سے ٹو دا فیملی؟ دیکھیں یہ اتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے, عوام سے, یہ چور اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی نکلتا نہیں ہے, ان سے جلسہ ہی نہیں ہوتا. یہ مل کے بھی ساری 11 کی 11 یہ جو بھی ہیں ٹولہ چوروں کا, یہ مل کے بھی تو آدھے سے بھی کم, یعنی چھوٹا سا منار پاکستان کا حصہ نہیں بھرتا. ہمارے یہ 65-70 جلسے دیکھ لیں جب سے میں پار سے باہر نکلا, مجھے خود حیرت ہے کہ کس طرح پبلک نہیں. لیکن جو خواتین نکلتی ہیں, میں آپ کو یقین بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سمجھا تھا کہ ہماری گھریلو خواتین, یعنی میں نے سارے راستے جب مارچ میں جا رہا تھا, عورتوں نے اپنے سر کور کیے ہوئے گھریلو بچوں کے ساتھ کراؤڈ کے اندر چلی جا رہی ہیں, چھتوں کے اوپر کھڑی ہیں. میں نے کبھی ایسے سینز نہیں دیکھے کہ جس طرح کی خواتین کی پارٹیسپیشن ہے. اور اب ہمارے جلسے میں ہمیشہ آتی ہیں خواتین, اور انشاءاللہ فیملیز آئیں گی, خواتین آئیں گی, اور بڑا ہوگا. اور کوئی ڈرنے کی ٹارگٹ تو میں ہوں, تو لوگوں کا تو نہیں, لوگ تو بچے ہوئے ہیں نا, کہ کوئی بم تو نہیں نہ پھٹے گا, انہوں نے تو صرف میرے اوپر کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ احتیاط کر رہا ہوں, اور فکر بھی کوئی نہیں ہے. کہ دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ, یہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں, یہ آپ کے اگر دل میں چلا جائے نا تو یہ چیزیں ساری نکل جاتی ہیں آپ کی کہ جی وہ کیا ہوگا. مجھے جو اللہ نے بچایا ہے, میں نے پھر سے میں نے تو قریب سے موت دیکھی ہے, اور اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا, جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. آج پھر انہی کی حکومت ہے, اور اب تو ہم نے نعرہ نہیں لگایا, اب تو ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں, یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.